بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. طالب علم اور جس کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں اور ایک خاص سٹیج کے اوپر ہم یہ لے کے آ جاتے ہیں, یہ ایک قسم کا ہارڈ ویئر ہے جس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں, اور اچھی خوراک بچے کو کھلا کے ایک اچھا ہارڈ ویئر, اور پھر اس میں سافٹ ویئر ڈالا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے, جس سے وہ ایک انسان بنتا ہے پہلے, پھر پڑھا لکھا بنتا ہے, پھر اسپیشلائز کرتا ہے, پھر ماہر بنتا ہے, اور پھر کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کرنے کے لیے. تو جن لوگوں نے یہ سافٹ ویئر پلانٹ کرنا ہوتا ہے یا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں, ان کو ہم کہتے ہیں اساتذہ, ٹیچرس. تو ٹیچر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ ابھی تک سائنس نکال نہیں سکا, کیونکہ جو کریٹیوٹی ہے, کریٹیوٹی کا تعلق انٹیلیجنس سے صرف نہیں ہے بلکہ ہاؤ یو فیل اور آپ کی جو ایموشنز ہیں اس سے, تو ٹیچرز اس کو پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. معیار کیا جاتا ہے اس کو لرننگ آؤٹ کمز کے ساتھ, جسے ہم امتحان کہتے ہیں. تو ہم نے ایک سینئر ٹیچر کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عفت رسول, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ان دا فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ان زیبسٹ اسلام آباد. ڈاکٹر صاحبہ, ویری وارم ویلکم. تھینک یو سر. تھوڑا سا بتائیں جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے, تو پھر ہم آگے بات چیت کرتے ہیں. بالکل, آپ نے ایک کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بھر دیا. ساری چیزیں آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے کمپریہنسو طریقے سے کور کی. ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ ایک دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو پیرنٹس, دین دا ٹیچرز, دین دا سوسائٹی, 3 فیزز ہیں جو اس کو لرننگ ڈیولپمنٹ کی طرف موو کرتی ہیں. ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے یونیورسٹی لیول پر, ہم تھوڑا سا کنفیوزڈ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ نہ تو ہم اسے مکمل چینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر وہ تمام چیزیں ان بلڈ کر سکتے ہیں جو ایک سٹیزن شپ بیہیویئر, ایتھیکل اور ایک رسپانسبل پرسن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ پیچھے سے بیک اپ لے کر آ رہا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, اس کو اس ایریا پر بھی ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو ایک پروفیشنل بنا کر بھی, ہمارے 2 ایریاز کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. اب ہمارا اگر میرے سے پوچھے تو میرا مین فوکس پہلے ایتھیکل سٹیزن شپ کی طرف ہوتا ہے, ایتھیکل بیہیویئر کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں تو اچھے پروفیشنل بھی بن جاتے ہیں. اور جہاں تک لرننگ کا تعلق ہے تو یہ یونیورسٹی لیول پر جب ہم ٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ایک کرائیٹیرین دیا جاتا ہے. فرسٹ آف آل ہم ریممبرنس کی طرف جاتے ہیں کہ بچے کو وہ تمام چیزیں یاد دلائی جائیں جو وہ پڑھ کر آیا ہے, جو سیکھ کر آیا ہے, اس کی ریویژنس ہوں, اس کی ریہرس ہو. اس کے بعد اس کی نالج ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں, ایویلویشن کی طرف جاتے ہیں, کریشن کی طرف جاتے ہیں. یعنی فرام ریممبرنس ٹو کریشن ہمارے پاس اس کا ایک رول ہمیں لے کر چلنا ہوتا ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. یہ بتائیے کہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں بچوں میں, آپ نے بتایا کہ بچہ ایک بیگیج بھی لے کے آتا ہے اور ایک انرشیا بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انرشیل گائیڈڈ تو رہے گا بعد میں بھی. آپ تو ایک اس کو اگر ویکٹر کے طور پہ بھی آپ لیں تو اس ویکٹر کو آپ ٹوٹلی چینج نہیں کر سکتے. تو لرننگ آؤٹ کم جو ہے اس کو میکسیمائز یا آپٹیمائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ٹیچرز کو یا پیرنٹس کو, یا جنرلی واٹ ڈو یو تھنک؟ فرسٹ آف آل تو بات ہوتی ہے اداروں کی, تو انفراسٹرکچر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیک ہونے سے, جن میں ٹیچرز بھی ہیں, آپ کا اسٹڈی مٹیریل بھی ہے, آپ کے بلڈنگ سے لے کر ادر ریسورسز بھی ہیں. اگر یہاں پر کوئی ادارہ لیک کر رہا ہے نا, تو بچے کے اندر وہ گیپ ہمیشہ رہے گا. اچھا گریجویٹ بلڈ کرنے کے لیے اچھا انفراسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے. ایچ ای سی ہیز ورکڈ الاٹ. ایچ ای سی نے اب جس طرح این بیک ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ ایویلویٹ کرتا ہے یونیورسٹیز کو, کیا ہم وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو انٹریکشن بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ, دیٹ میٹرز الاٹ. اگین ایسے اگر آپ کا بیہیویئر ہے, آپ موٹیویشن پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ بچوں کو گائیڈ صحیح کر رہے ہیں, تو اوبویسلی نالج ڈسیمینیشن از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. انفراسٹرکچر ہے, یہ گیپ ہے, تب بھی پرابلم ہے. جس طرح ابھی میرے پاس ایک سوسائٹی ہے جس کو میں
اسپیشلی بڑے دل سے رن کرتی ہوں, دیٹ از سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی. یہاں پر ہم بچوں کو, زیبسٹ از ٹیکنگ انیشیٹو ان دس, کہ یہاں پر ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو ورک سم تھنگ بیونڈ دا ایجوکیشن. یعنی اگر آپ نے اچھا سٹیزن شپ بیہیویئر بلڈ کیا ہے تو وہ اپلیکیشن میں ہماری اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپلائی کیسے ہوگا. انٹرپرینیور بن رہے ہیں تو ایتھیکل انٹرپرینیور کیسے ہیں, آپ لیڈر ہیں تو رسپانسبل ایتھیکل لیڈر کیسے ہیں. دین اگر آپ کسی اور پروفیشن میں جا رہے ہیں, ایز اے امپلائی جا رہے ہیں, تو ایتھیکل امپلائی بیہیویئر کیسا ہے آپ کا. تو ہمیں بچے کو بلڈ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل تو ایک ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو بچے کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے. جو ہم انہیں ٹیچ کر رہے ہیں تو وہ اس کی لرننگ اسٹیپس کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے لیے آپ کو, اب ٹیچنگ میں بھی 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ان کو کتاب کا کریمنگ کی طرف لے جائیں. 90% بچے کیوں کنفیوزڈ ہوتے ہیں, وائی دے لیو ایجوکیشن, وائی دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. GPA 4 ہے, لیکن جب آپ اسے پریکٹیکلی انڈسٹری کی طرف بھیجتے ہیں, انڈسٹری کا ایک سب سے بڑا گلہ آتا ہے اکیڈیمیا کی طرف کہ بچے کو کچھ نہیں آتا. یہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ایک NPAC کی کانفرنس تھی, وہاں پر میں گئی تو ہمارے ایک سینئر وزیر تھے, اس وقت تو میں بھی 6-7 سال پرانی بات ہے, آئی واز آلسو دا PhD اسٹوڈنٹ. تو انہوں نے ایک بات کی کہ اکیڈیمیا اچھا اسٹوڈنٹ پرووائڈ کر کے انڈسٹری کو نہیں دے رہا, دیر از اے لیک. وہ نئے ہوتے ہیں نا, کچھ چیزیں آپ کے اندر کی ہوتی ہیں, آپ کھل کر بول لیتے ہیں. تو سم آف دا سینئر پروفیسر سیڈ کے بچے پوچھو. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا, منسٹر صاحب سے, کہ آپ کی اکیڈیمیا ایک ٹیچر کو کیا ویلیو کرتی ہے. ایک ٹیچر جاتا ہے تو اس کو کئی گھنٹہ بٹھایا جاتا ہے, رائٹ. اگر کوئی انڈسٹری سے آتا ہے تو اس کے سارے کام چھوڑ کر آپ اسے ویلکم کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے سیدھا سا جواب دیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ انڈسٹری سے بھی تھے, آپ کو انڈسٹری کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جہاں اتنا بڑا گیپ آتا ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ٹیچر شوڈ برنگ دا چینج ان دا اسٹوڈنٹ. اس کی اپنی اگر کسی سوسائٹی میں اس کو ویلیو نہیں کیا جاتا تو وہ ویلیوز کیسے آگے انکلکیٹ کیسے کرے گا. اچھا, لرننگ آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں موٹی اگر آپ سمجھتے ہیں تو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کے اندر انالیٹیکل امپلیمنٹیشن, ایویلویشن اینڈ کریشن کی ایبلٹی ہو. یعنی اس کو یہ چیز سمجھ آئے کہ میں نے مارکیٹ میں جانا ہے کہ ہاؤ وڈ آئی ایویلویٹ مائی نالج دیئر, اپلائی کیسے کرنا ہے, اپلیکیشن کے بعد کریٹ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل, آپ نے پڑھا دیا یا میں نے پڑھا دیا, پڑھانے کے بعد جو ہم ایگزامس لیتے ہیں دیٹ از ناٹ اے ریئل ایویلویشن. وہ تو ایک کریمنگ ہے, بچے نے رات کو بھی پڑھ کر صبح ایگزام دینا ہے. بچے کی ایویلویشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ہی مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. کیس اسٹڈیز ہیں, جس طرح ہم بچوں کو انوالو کرتے ہیں, ریئل کیس اسٹڈیز لکھواتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں, بچوں کو ریسرچ میں انوالو کرتے ہیں. اس سے ان کی جو پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے دیٹ از مور ڈیولپنگ ٹورڈ دیئر کریٹیکل اسسمنٹس. اور اس کی بیس پر جب بچہ ایویلویٹ کرتا ہے اور پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے تو ہی بی ایبل ٹو ڈیزائن سم تھنگ. وہ کریشن آگے جا کر اس کی, فار ایگزامپل ہمارا فیوچر اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے, ہی شوڈ بی نیئر ٹو دا پرابلم, اکنامک پرابلمس آف پاکستان. اب ویژن 2025 ہے ہمارا, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے آنے والے 2025 سے آنورڈ ہمارے کیا مسائل ہیں. یہ نہیں کہ جو 10 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے اسی کے پرابلمس کو لیتے ہوئے وہ آگے تک چلے گا. اس کو کرنٹ پرابلمس کا پتہ ہونا چاہیے, کرنٹ ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح آج آپ نے مجھے ایک یہ تھنک ٹینک پوائنٹ پہ, ہمارے بچوں کو اس جگہ آنا چاہیے. وی شوڈ گیو دیم اے چانس ٹو کم اوور اینڈ اسپیک اباؤٹ دا سوشل ایشوز, پرابلمس, اکنامک اور سسٹینیبلٹی, جو سب سے بڑا انوائرمنٹ کا پرابلم آ رہا ہے. آنے والے ٹائم میں اگر ہم اپنے ریسورس کنزرویشن کے اوپر بچوں کو فوکس نہیں کروائیں گے, ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, تو وی میں ناٹ برنگ دا بگ چینج. اچھا, آخری سوال, کیونکہ پروگرام پھر لمبا ہو جائے, بٹس میں ہم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کوئی کسی جگہ پہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس پہ کچھ کام کہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہر جگہ ہو رہا ہے. پہلی تو آپ ہی کا پلیٹ فارم ہے. نہیں وہ تو یہ آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل. سبسٹینشیل کام بہت ہو رہا ہے.
میں ایچ ای سی کو اپریشیٹ کروں گی. ایچ ای سی نے کچھ پالیسیز اتنی بہترین بنائی ہیں کہ ریسرچ کو بہت ویٹیج دیا گیا ہے اداروں میں. بچے جو پریکٹیکلی پروجیکٹس کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس سے وہ پرابلمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ان کے ریزلٹس ابھی جس طرح ایک چھوٹے سے ہمارے گریجویٹ لیول کے بچوں نے کچھ ریسرچ کی، دے براٹ اپ دا پرابلم ان فرنٹ آف کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں جب ریسرچ سامنے آئی، ریزلٹس پتہ چلا وہاں کی اسٹریٹجی نہیں بلڈ تھی، پالیسیز تھیں، اسٹریٹجی نہیں تھی. دین اب وہ بچوں کی نالج تھا جس نے ہماری بھی آنکھیں کھولیں کہ کہاں تک پرابلمس کا سلوشن بچے لا سکتے ہیں اگر انہیں پراپر چینلائز کیا جائے تو. اور کام ہو رہا ہے، سارے ادارے کام کر رہے ہیں. اینڈ بیک اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ہر سال جو ایویلویشن ہوتی ہے، 3 سال بعد ہر یونیورسٹی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر ایریا میں کتنی گروتھ کی ہے. تو اس گروتھ کے ساتھ ساتھ ریزلٹس بھی گرو کرتے ہیں. میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. باٹم لائن یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیلیور کر سکتا ہے اگر اپنا کام اچھی طرح کرے. جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ اکثر ٹیچر اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلاس روم میں یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کو آتا ہے وہ ڈیلیور کرے آگے ٹیچر. لیکن اس چیز کے اوپر کہ ماڈرن جو آج کل چل رہا ہے کہ انالیٹیکل سکلز بچوں کی کیسی ہیں، ایک تو اس طرف ٹرانزیشن، اور دوسرا جو ہے جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے اس کو دور کرنا جو ہے بڑا ضروری. سب سے بڑی باٹم لائن جو کہ آج کے پروگرام سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو سوسائٹی میں وہ مقام دلوانا تاکہ اس کو دیکھ کے آگے جو ہے ٹیچر کچھ افیکٹو ہو سکے. تو یہ چند چیزیں تھیں. باقی لرننگ آؤٹ کم جو ہیں وہ تو مارکیٹ میں جا کے ہی پتہ چلتے ہیں جس وقت ایکچول کام کرنے کی نوبت آتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.